لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے ساتھ بے پناہ کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے اس توبہ والی رات میں، مغفرت والی رات میں، گناہوں پہ معافی پھیرنے والی رات میں، توبہ والی رات میں اپنے پاک مقدس گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ہم سب کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ آج برات کی رات ہے، برات کی رات، برات کہتے ہیں مغفرت کو، برات کہتے ہیں معافی کو، برات کہتے ہیں گناہوں کو معاف کرنے کو۔ آج کی رات توبہ کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، گناہوں پہ نادم ہونے کی رات ہے اور شرمندہ ہونے کی رات ہے۔ آج کی رات بے حساب بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا، قبیلہ بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں، یہ قبیلہ بہت بکریاں رکھتا تھا، حضور نے فرمایا قبیلہ بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے کھال کو جتنے بال ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ بکریوں کے کھال پہ جتنے بال ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں گن سکتی۔ آج بھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کیا کہ وہ جانور کے کھال کے بال گن سکے۔ کتنی تعداد ہوتی ہے بالوں کی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ دعا کیجئے ان آزاد کرنے والے بندوں میں اللہ ہمارا بھی شمار فرما دے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت پسند کرتے ہیں، معافی مانگنے کو، اپنے گناہوں پہ نادم ہونے کو اور شرمندہ ہونے کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ حدیث میں سرکار نے فرمایا، اذا سرت کا ساعت اذا سرت کا حسنۃ وساعت کا سیئۃ اذا سرت کا حسنۃ وساعت کا سیئۃ فانت مومن۔ نیکی تجھے خوش کر دے، گناہ تجھے غمگین کر دے تو سمجھے تو مومن ہے۔ مومن ہونے کا ایک پیمانہ حضور نے ہمیں بتایا، تھرمامیٹر دیا۔ اپنے آپ کو جانچنا ہو تم مومن ہو نہیں ہو تو یاد رکھو، اگر نیکی تمہیں خوش کر رہی، نماز پڑھ کے خوشی محسوس ہو رہی، صدقہ خیرات کر کے خوشی محسوس ہو رہی، لوگوں کی خدمت کر کے خوشی محسوس ہو رہی، قرآن پڑھ کے خوشی محسوس ہو رہی، روزہ رکھ کے خوشی محسوس ہو رہی تو سمجھو تم مومن ہو۔ اور گناہ کر کے گناہ تمہیں غمگین کرے، گناہ کرنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا جیسے کوئی پہاڑ کسی نے لا کے سر پہ رکھ دیا تو سمجھو تم مومن ہو۔ اور اگر گناہ تمہیں خوش کر دے اور نیکی سے تمہیں خوشی نہیں ہو تو سمجھو تم منافق ہو۔ منافق گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، لوگوں کو بولتا ہے اور یہ کہتا ہے دیکھو میں نے ایسا کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اس کی عزت سے کھلواڑ کیا، میں نے اس کے خلاف کمپلینٹ کیا، میں نے اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کیا، اس کے پیٹھ پیچھے میں نے حملہ کیا، اسے ستایا، اس کی زمین ہڑپ کر لیا، اسے مارا۔ گناہ کر کے خوش ہونا یہ منافق کی پہچان ہے، نیکی کر کے خوش ہونا یہ مومن کی پہچان ہے۔ مومن گناہ کر کے اللہ کے سامنے تڑپتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ آج کی رات توبہ کی رات ہے، جتنے گناہ ہوئے ان پہ معافی مانگے، ان پہ روئے، ان پہ آنسو بہائے۔ اللہ کو ندامت کا آنسو بہت پسند ہے۔ جو بندہ شرمندگی سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آنسوؤں کو بہت پسند کرتا ہے۔ حدیث میں ہے حشر کے میدان میں پورے انسان ہوں گے، حشر کے میدان میں پورے انسان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کی مغفرت کریں گے، ان کو جنت میں داخل کریں گے، اپنی رضا کا اعلان کریں گے۔ کچھ گنہگار ہوں گے جو حشر کے میدان میں عذاب میں ہوں گے۔ فرشتے ایک بندے کو لائیں گے اللہ کے بارگاہ میں اور یوں کہیں گے، یا اللہ اس نے ایک مرتبہ تیرے سامنے رویا تھا اور اس کا آنسو آنکھ کے باہر نہیں نکلا تھا، اور اس کا آنسو اس کے آنکھ میں ٹھہرا تھا اور بال پہ آ کے رکا تھا۔ اتنا رونا رویا تھا اس کی آنکھ سے آنسو نکل کے بال پہ آ کے رکا تھا، ظاہر نہیں ہوا تھا۔
ٹپکا نہیں تھا، گرا نہیں تھا، نیچے نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے سامنے قریب کریں گے. اللہ اس کی آنکھ سے سوال کریں گے، کیا تو میری یاد میں روئی ہے، میرے ڈر سے روئی ہے؟ تو وہی آنسو اس کے بالوں پہ آ کے ٹھہرے گا، اور وہ آنسو اللہ سے بات کرے گا اور یوں کہے گا، یا اللہ ایک مرتبہ اس بندے کو تیرا ڈر ہوا تھا اور میں اس کی آنکھ سے نکلا تھا اور بہا نہیں تھا، اس کی آنکھ پہ آ کے رکا تھا. اللہ تعالیٰ پورے بندوں کو اس کی بات سنائیں گے اور اللہ فرمائیں گے، جو اتنا بھی زندگی میں میری یاد میں رویا تھا میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں. اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ کو بندے کا رونا اور تڑپنا اور مچلنا اور بے قرار ہونا اور اپنے گناہوں پہ آنسو بہانا اللہ کو بہت پسند ہے. جو نہیں روتے اللہ ان کا دل سخت بناتے ہیں، اور جو روتے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ گناہ کرتے رہتا تھا، روزانہ گناہ کرتا تھا، رات گناہ کرتا تھا، شام گناہ کرتا تھا، 24 گھنٹے گناہ کرتا تھا، گھنٹے کے ہر منٹ میں ہر لمحے میں گناہ کرتا تھا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا، پروردگار میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جو زمین پہ سب سے بڑا گنہگار ہے. میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جو زمین پہ سب سے بڑا گنہگار ہے اور تیرا سب سے بڑا نافرمان ہے، اور جس کا غضب جس پہ تیرا غضب نازل ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ فلاں بستی میں جاؤ، میرا بندہ ہے لیکن گناہ میں ڈوبا ہوا ہے اور آسمان کے نیچے سب سے بڑا گنہگار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اسے دیکھا، واپس آئے. پھر حضرت موسیٰ نے کچھ دن کے بعد کہا، یا اللہ زمین پہ سب سے نیک آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے سب سے اچھے بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے محبوب بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کو تو پسند کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، میرا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اسے دیکھ لو، وہ میرا دنیا میں سب سے محبوب بندہ ہے. حضرت موسیٰ گئے، وہ گردن جھکا کے بیٹھا تھا، اس کو سلام کیا، اس نے گردن اٹھایا. حضرت موسیٰ نے اسے دیکھا، حضرت موسیٰ حیران ہوئے. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور کہا، اللہ آپ سے میں نے کہا تھا گنہگار بندے کو دیکھنا ہے، آپ نے بتایا. میں نے کہا نیک بندے کو دیکھنا ہے، تو آپ نے اسی بندے کو بتایا. جو پہلے گنہگار تھا وہ آپ کا محبوب کیسے بنا، آپ کا نیک کیسے بنا، آپ کا پسندیدہ بندہ کیسے بنا؟ تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا، موسیٰ وہ بندہ بہت گنہگار تھا، ایک مرتبہ اس کی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، اس کی بیوی سے جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی. گھروں میں لڑائی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، گھروں میں میاں بیوی میں جھگڑا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو محبت میں تو مزہ ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو مزہ ہی نہیں. حضور نے فرمایا، اپنی بیوی سے ایسا مت لڑو کہ بعد میں ملاپ کرتے ہوئے تمہیں شرمندگی محسوس ہو. دن میں جس سے لڑ رہے ہو، رات میں اسی سے ملاقات کر رہے ہو اور تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے. بات پہ بیوی کو تانا دینا اچھے مرد کی نشانی نہیں ہے. بات پہ مارنا، اس کا دل دکھانا، اس سے یوں کہنا کہ تو میری زندگی میں کیوں آئی، اسے لات اور ہاتھ سے مارنا، یہ رسول اللہ کا امتی نہیں ہو سکتا. حضور کا امتی وہ ہے جو رسول اللہ کی طرح اپنی بیویوں سے پیار کرے، اپنی بیوی سے پیار کرے. حضور اپنی بیویوں سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے. حضور نے فرمایا، زمین پہ بدبخت ہے وہ آدمی جو اپنی بیوی کو مارے اور اسے تڑپائے اور اسے ستائے اور اس کو گالی دے. زمین پہ سب سے بدبخت آدمی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں تو بات پہ لڑائیاں، میاں بیوی کی لڑائی مشہور WWF کا میدان. بچے بڑے ہو گئے تو بھی لڑ رہے، بچوں کے بچے ہو گئے، بڑھا بوڑھی دونوں لڑ رہے، دونوں کے سر کے بال سفید ہو گئے، دونوں لڑ رہے. جس گھر میں لڑائی ہوتی ہے اس گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے. جس گھر میں لڑائی ہوتی ہے اس گھر کے بچے نافرمان ہوتے، باغی ہوتے، اور گھر کے جھگڑے میں بچے ماں کا ساتھ دیتے. جس گھر میں لڑائی ہوتی تو ماں بچوں کے ساتھ اپنی پارٹی بنا لیتی، باپ الگ ہو جاتا، گھر میں دیواریں اٹھ جاتی اور پھر بعد میں برکت اور رحمت گھر سے ختم ہو جاتی. گھروں کی لڑائی نیکیوں کو اس طرح موڑتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے استورے سے بال ختم ہو جاتے ہیں، ایسے گھروں کی لڑائی سے نیکیاں اور برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. گھر میں لڑنا بری بات ہے، صبر کر لے. حدیث میں سرکار نے فرمایا، کوئی بیوی اپنے شوہر کو ستائے تو جنت کی حور کہتی ہے اللہ کے نیک بندے صبر کر لے، تھوڑے دن ہے اس کے ساتھ برداشت کر لے، تو میرے پاس آئے گا، پھر دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیسے اچھا سلوک کروں گی.
فرمایا جو بیوی کی بات پہ صبر کر لیتا ہے اس کو حضرت ایوب کے بیماری کے برابر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو بیوی کی طرف سے آنے والی مصیبت پہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بقدر ایک مرتبہ میں اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ایوب 17 سال بیمار رہے، 17 سال بیمار رہے، 17 سال معمولی بات نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 17 سال بیمار رہے۔ آپ ایک مرتبہ صبر کریں گے تو اللہ حضرت ایوب کو 17 سال میں جو اجر دیے تھے ایک مرتبہ کے صبر میں اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اور بات ہماری یہاں سے چلی تھی، وہ نیک بندہ بنو اسرائیل کا نیک بندہ گھر آیا، بیوی سے جھگڑا ہوا۔ اب تو جھگڑے عجیب ہیں، ایک بڑھا بڈھی دو میں آئے، محلے میں رہ گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے دونوں، محلے میں آ کے رہے، روز رات میں دونوں ہنستے تھے، رات ہوتی ہنستے تھے دونوں، لوگوں پریشان ہو گئے، کئی کو ہنستے ہوئے، پورا گاؤں جمع ہو کے بولا ہم اتنی دن ہو گئے شادی ہو گئے ہنسی نہیں، تم رات میں کیوں ہنستے، ہنسی کا راز بتاؤ۔ تو دونوں پھر ہنسنا شروع کرے، دونوں بولے اگر کئی کو ہنس رہے وہ تو بتاؤ، ہم بھی ہنسنا چاہ رہے، زندگی ہنسی خوشی گزارنا چاہ رہے۔ تو بڑی بڑی بات دراصل یہ، وہ رات میں کام کر کے آتے، میرے ہاتھ میں پھٹنی ہوتی ہے، میں غصے میں پھٹنی پھینک کے مارتی ہوں، لگی تو میں ہنستی ہوں کہتے، نہیں لگی تو وہ ہنستے ہیں، پھٹنی لگی تو میں ہنستی، نہیں لگی تو یہ ماحول ہو گیا ہمارے گھروں کا۔ ایک صاحب جمعہ کی نماز پڑھ کے گئے، بیوی کو گود میں اٹھا کے پورے گھر میں گھوم رہے، تو بیوی بولی آج کیا بات ہے اتنا پیارا رہا، تو بولے جمعہ میں جلدی گیا تھا قسمت سے، مسلمان جمعہ میں جلدی نہیں آتے، انہوں نے بولے میں قسمت سے جلدی گیا تھا، مولانا بولے مصیبت کو خوشی خوشی گلے لگانا چاہیے، اس لیے میں تمہارے کو خوشی خوشی لے کے گھر میں پھر رہا ہوں۔ یہ ہمارے گھروں کے حالات ہو گئے، گھر میں لڑنے سے بچے نافرمان ہوتے، اللہ کے لیے اپنے بچوں کے سامنے لڑائی مت کیجیے، ان سے جھگڑا مت کیجیے، بچے باغی بن جاتے، گھر کی برکت ختم ہو جاتی۔ بنو اسرائیل کا وہ آدمی جو بعد میں نیک بنا، اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ اپنے گھر میں گیا، اس کی بیوی اس سے لڑائی کر رہی تھی اور جھگڑے کر رہی تھی اور خوب لڑائی ہوئی، تو بیوی کی زبان سے نکلا تو اللہ کا اتنا نافرمان ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اور اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ اس کے دل کو چوٹ لگی، بعض مرتبہ تلوار کی مار، خنجر کی مار، توپ کی مار سے زیادہ سخت زبان کی مار ہوتی ہے، زبان سے مار دل پہ لگتی ہے اور دل پہ اثر کرتی ہے، تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا لگا جو زخم زبان سے تو رہا ہمیشہ ہرا، زبان کی مار زندگی بھر یاد ہوتی ہے، دل پہ لگتی ہے۔ تو بیوی نے کہا تو گنہگار ہے اور اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کے دل پہ ضرب لگی، چوٹ لگی، وہ رونے لگا، باہر آ کے رونے لگا، جنگل میں نکل کے رونے لگا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا پروردگار اب تک تو مجھے باہر کے لوگ گنہگار کہتے تھے، اب میری بیوی مجھے گنہگار کہہ رہی اور میری بیوی کہہ رہی تو کبھی معاف نہیں کرے گا، یا اللہ میری امید تجھ سے ہے، تو نہ معاف کرے تو کون معاف کرے گا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے اتنی معافی مانگی، ہم نے اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دے، وہ پہلے ہمارا مغروض بندہ تھا، اب ہم نے اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی توبہ بہت پسند ہے، آج توبہ کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، گناہوں پہ نادم ہونے کی رات ہے، حضور کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ کی فضا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، بولو انشاءاللہ ہم مدینہ جائیں گے، بار بار جائیں گے، جو جا کے آئے ان سے پوچھو دنیا میں کئی مزہ نہیں جیسے مدینے میں مزہ ہے۔ مدینہ وہ شہر جس میں رسول اللہ 10 سال رہے، مدینہ وہ شہر جس میں رسول اللہ 10 سال چلے پھرے، مدینہ وہ شہر جس میں رسول اللہ آرام فرما رہے اور قیامت تک کے آرام فرما رہے، مدینہ وہ جہاں سنہری جالیاں ہیں، گنبد خضرا ہے، مدینہ جنت ہے، جنت میں مدینہ نہیں ہے، مدینہ میں جنت ہے، آپ مدینہ میں جنت کے مزے لیں گے، آپ جاؤ گے آنے کی طبیعت نہیں چاہے گی۔ آج ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے، عمرے میں آئے تھے، ان کو دیکھ کے رونا آ گیا، مدینہ یاد آیا، طبیعت یہ چاہ رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ یہاں نہیں مل رہے گھر میں، یہ مدینہ میں ملاقات کر رہے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اجرے میں ہیں، بلڈنگ میں ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ہم جائیں گے گنبد خضرا کے نیچے ٹھہریں گے اور گنبد خضرا کو اپنے گنہگار آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دعا کرو اللہ بار بار حاضری نصیب کرے، آپ ارادہ تو کرو، اللہ راستے کھولتے ہیں انشاءاللہ، اللہ ذرائع بنا دیتے ہیں، اللہ مسبب الاسباب ہیں، جو تڑپتا ہے اور جو روتا ہے مدینے کی یاد میں اللہ اسے پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ دعا کرو کہ اب کی مرتبہ ایسا جاؤں مدینہ،
اب کی مرتبہ ایسا جاؤں مدینہ، جانے میں لمحہ لگے آنے میں زندگی لگ جائے۔ اب کی مرتبہ ایسا جاؤں مدینہ، جانے میں لمحہ لگے آنے میں زندگی لگ جائے۔ حضور نے فرمایا مرنا چاہتے ہو تو مدینہ میں مرو، تمنا کرو یا اللہ مدینے کی موت عطا فرما۔ جو مدینے میں مرا جنت البقیع میں دفن ہوا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ مدینے میں موت کی تمنا کرو، جانے کی تمنا کرو۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ڈھیر سارے پیسے ہیں، بہت روپے پیسے ان کے پاس، لیکن نہیں جا رہے، بہانہ بنا رہے۔ آپ بہانہ مت بناؤ، آپ بولو انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ جانے کی تمنا کرو مدینہ، واپس آنے کے بعد پھر جانے کی تمنا کرے، میں جاؤں پھر آؤں، پھر جاؤں پھر آؤں، پھر جاؤں کہ اللہ میری زندگی ایسی تمام ہو جائے، مدینہ جاؤں آؤں، مدینہ جاؤں آؤں، زندگی ایسی تمام ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہمیں کمنٹ کر کے بول رہے دوسرا کام نہیں ہے ان کو، بلال میں بہت سارے کام ہیں، انہوں بار بار مکہ مدینہ جا رہے ہیں۔ یہ تو قسمت والوں کو ملتا ہے، جن کی قسمت میں ہوتا ہے وہ جاتے ہیں، بار بار مدینہ مکہ جاتے ہیں، قسمت میں ہوتا ہے۔ آپ پڑھو تاریخ پڑھو، حضرت عمر ہر سال حج کرتے تھے۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں 53 حج کی، 53 مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت علی کو نہیں معلوم تھا دوسرے کام نہیں ہے، بار بار جانا آنا نہیں معلوم تھا حضرت علی کو؟ جس کو اللہ چاہتے ہیں اسے پہنچا دیتے ہیں، بعضوں کو اللہ پلین سے پہنچاتے ہیں، بعضوں کو اللہ قدموں سے پہنچاتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، حج کے ارادے سے نکلے، گھر سے نکلے، 2 رکعت نماز پڑھنے لگے، 2 قدم چلتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، 2 قدم چلتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ 18 سال لگے مکہ پہنچنے میں۔ کعبے کو دیکھ کے کہنے لگے مولا لوگ سواریوں پہ سوار ہو کے آتے ہیں، میں سجدوں پہ تیرے پاس آیا ہوں، اپنی جبین سے سجدہ کرتے کرتے تیرے پاس آیا ہوں۔ 18 سال لگے مکہ مکرمہ پہنچنے میں۔ تمنا کرو ہم جائیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے، اپنی اولاد کو لے کے، اور بار بار جائیں گے انشاءاللہ۔ مدینے میں موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا سرکار مدینے میں حضور کے پاس ایک صحابی آتے تھے، 16 سال ان کی عمر تھی، 16 سال کی کیا عمر ہوتی ہے، 16 سال کی عمر تھی۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن ان کا نام تھا، حضور کے سچے عاشق تھے، دن بھر رسول اللہ کے اطراف منڈلاتے تھے، رات ہوتی تھی نیند نہیں آتی تھی، آنکھ کھلتے سیدھا حضور کے حجرے کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، یہ سوچ کے بیٹھتے تھے کب مجھے رسول اللہ حکم دیں گے، کب رسول اللہ باہر آئیں گے، کب مجھے دیکھیں گے، کب میرے لیے کوئی کام بولیں گے۔ رات بھر رسول اللہ کے حجرے کے سامنے بیٹھتے تھے، دن بھر رسول اللہ کے اطراف منڈلاتے تھے، اور یہ سوچ کے حضور کے ارد گرد گھومتے تھے کہ حضور مجھے حکم دیں گے، میں رسول اللہ کو دیکھتا رہوں گا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، دل کو قرار ملے گا۔ 16 سال کا بچہ، 16 سال کے صحابی ثعلبہ بن عبد الرحمن دن حضور کے اطراف میں گزارتے تھے، رات حضور کے گھر کے سامنے گزارتے تھے۔ 16 سال میں ہمارے بچوں کو ہوش نہیں آتا، صرف موبائل چلانے کا ہوش آتا۔ 16 سال میں ہم تو 4 سال 4 مہینے کے بچے کو موبائل دے رہے ہیں، 4 سال کا بچہ ایسا موبائل چلا رہا، بڑے بڑے لوگ حیران ہو جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو اللہ کے لیے رسول اللہ کے حوالے کرو، دین کے حوالے، شریعت کے حوالے، قرآن کے حوالے، تبلیغ کے حوالے کرو۔ ماہرین لکھتے ہیں یہ تین ایج جو ہے، تین ایج 13 14 15 16 17 18، یہ ایج میں بچے بہت زیادہ بہک جاتے ہیں۔ اس میں جو بہکا وہ پھر کبھی نہیں سدھرتا، اور اس عمر میں جو بنا وہ پھر کبھی نہیں بگڑتا۔ یہ عمر بچوں کے بننے کی ہے، اس میں ان کو اپنے سامنے رکھو، ان کی حفاظت کرو، ان کی ہر چیز کا جائزہ لو، نوٹ کرو، ان کے کاپیاں چیک کرو۔ دیکھو 13 سال سے لے کے میرا 18 سال کا بچہ کس کے ساتھ گھوم رہا ہے، دوستی اس کی کس کے ساتھ میں ہے۔ یہ عمر بہکنے کی ہے۔ دنیا کا سروے کیا گیا اور یہ رپورٹ آئی 13 سال سے لے کے 18 سال کے بچے پوری دنیا میں زیادہ جرائم کرنے والے لوگ۔ 13 سال سے لے کے 18 سال تک اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی عمر ہے۔ ان کے ہاتھ میں موبائل مت دو، موبائل کی وجہ سے بچے گنہگار ہو رہے ہیں، موبائل کی وجہ سے بچے ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں، موبائل کی وجہ سے بچے رشتہ داروں سے دور ہو رہے ہیں، موبائل کی وجہ سے بچے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، اور موبائل کی وجہ سے ہمارے مسلم بچے ان کی تعلیم ختم ہو رہی اور تعلیم کا جنازہ نکل رہا۔ موبائل کی وجہ سے بچے آگے نہیں پڑھ رہے، IAS نہیں پڑھ رہے، IPS نہیں پڑھ رہے، عالم نہیں بن رہے، حافظ نہیں بن رہے۔ موبائل کی وجہ سے بچوں کی زندگی خراب ہو رہی، موبائل کی وجہ سے۔ بچے مجھے معاف کیجئے، پورے ہندوستان کی رپورٹ آ رہی، ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں لوگ یہ بول رہے ہیں کہ 18 سال کا بچہ باپ کو مار رہا ہے،
یہ بچہ 16 سال کا، باپ فون میں ریچارج نہیں کیا تو 16 سال کے بچے نے پتھر اٹھا کے باپ کے سر پہ ڈال دیا 16 سال کا بچہ، کیا عمر ہوتی بچے کو، بچہ باپ کا قاتل، باپ کا اس نے مرڈر کیا ریچارج فون میں نہیں کرنے کی وجہ سے۔ فون یہ بھیانک بیماری ہے، کینسر سے زیادہ بھیانک بیماری ہے فون کی بیماری، ایڈس سے زیادہ خطرناک بیماری، کرونا سے زیادہ خطرناک بیماری یہ فون کی بیماری۔ میں نہیں بول رہا، فون بنانے والی کمپنی بول رہی، فون بنانے والی کمپنیاں، اسمارٹ فون، اسکرین ٹچ والا فون، اس کی شعاعیں خطرناک ہوتی ہے، جو اس کا عادی بن جاتا ہے بس وہ اس کا عادی ہو کے رہ جاتا ہے، اس کو دوسری کسی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ سنیے، بدر کی بات ہے، یورپ امریکہ کی بات نہیں ہے، کچھ دن پہلے ایک فیصلے میں ہم بیٹھے تھے، بچی چاہتی ہے میں اس بچے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہم نے پوچھا بیٹے کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ لوگ تھے اور بھی لوگوں نے کہا کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ تو بچی کہہ رہی میری شادی ہو کے 1 سال ہو رہا، شادی ہو کے 1 سال ہو رہا، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، یہ انسان نہیں یہ حیوان ہے، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ ہم نے ان سے کہا حیوان کو دم ہوتی ہے، اس کو 4 پیر ہوتے ہیں، بعض حیوانوں کو سینگ ہوتے ہیں، اس کو تو کچھ نہیں ہے۔ تو بچی رو کے کہہ رہی مرزا میری بات مانو، میں آپ کی بہن ہوں، اگر میں واقعہ سناؤں گی تو آپ مجھے اس کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی دوسری باتیں تو میں بعد میں کروں گی، 1 سال ہو گیا روز رات میں آتا موبائل دیکھتا ہے، روز رات میں آتا موبائل سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ اس نے 1 سال میں 1 مرتبہ بھی مجھ سے بات نہیں کی، 1 سال گزر گیا اس نے مجھ سے بات نہیں کیا، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور جب بھی میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں تو جوتا اٹھا کے مارتا ہے اور یوں کہتا ہے تیرے سے زیادہ مزے تو مجھے فون میں آتے۔ جس کو فون کی لت لگ گئی، گندی چیزوں کی لت لگ گئی، حرام کی لت لگ گئی، ناجائز کی لت لگ گئی، اس کو اپنے حلال بیوی میں مزہ نہیں آتا۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو فون سے دور رکھو، ان کو پڑھاؤ، قابل بناؤ۔ لوگ سازش یہ کر رہے ہیں کہ مسلمان بچے IAS نہ بن پائیں، فوجی نہ بن پائیں، IPS نہ بن پائیں، مسلمان بچے تعلیم میں بچھڑ کے رہ جائیں۔ پلان تیار ہے، ہم اب تک سوئے ہوئے، پلان تیار ہے، اللہ کرے اللہ ان کے پلان کو فیل کرے۔ 2024 میں اگر وہ کامیاب ہو جائیں گے تو ان کا پلان یہ ہے مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنائیں گے اور مسلمان کو تعلیم سے محروم کریں گے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے قوم میں انقلاب آتا ہے، اور جس قوم کو تعلیم سے پیچھے رکھا جائے وہ قوم دنیا میں بے عزتی اور ذلت کی زندگی گزارتی ہے۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بچپن میں بچوں کو مکتب میں بھیجو۔ یہ جو مکتب ہے لطیف پورہ کا اتنا اچھا مکتب ہے، حافظ صاحب اتنی اچھی تعلیم دیتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا پورا محلہ مسلمانوں کا اور آ رہے 80 بچے اس کے اندر میں۔ ہر بچے کو مکتب میں بھیجو، جو بچہ مکتب میں آیا اس کا دین محفوظ، اس کا ایمان محفوظ، اس کی شریعت محفوظ، اس کی جوانی محفوظ۔ جو بچہ مکتب میں آیا وہ باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ صرف بچوں کو ڈاکٹر بنانا، سنو میری بات کان کھول کے لطیف پورہ کے اچھے مسلمانوں، صرف بچوں کو ڈاکٹر بنانا، صرف بچوں کو انجینئر بنانا، صرف لائر بنانا، صرف پائلٹ بنانا، صرف اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلانا، اپنے بچوں کو اپنا دشمن بنانا ہے۔ بچوں کو ڈاکٹر کے ساتھ دینی تعلیم دو، پہلے ان کی بنیاد مضبوط کرو۔ صرف بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھانے والے وہ بچوں کو اپنا دشمن بناتے۔ بدر میں دیکھا، آج تک مجھے واقعی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک فیصلے میں بیٹھے تھے، بچے کہہ رہے یہ ہمارا باپ ہے وراثت تقسیم نہیں کر رہا، تو میں ابا کو بولا بھی وراثت تقسیم کرو، ان کی ماں کا انتقال ہوا تھا تو ماں کی وراثت تقسیم کرو، تو باپ یوں کہہ رہا ہے ان کی اماں مری، 1 روپیہ اماں کا نہیں تھا، سب میرا ہے، میں نے کمایا سب میرے نام پہ، ٹوٹی کوڑی بچوں کو نہیں دوں گا۔ بیدر کا واقعہ، بڑا بچہ اٹھا اور باپ کا گلا پکڑ کے بولا تو پیسہ نہیں دیتا، میں دیکھتا ہوں کوٹ تک کھینچتا ہوں تجھ کو۔ باپ بدن میں راشا تاری ہوا، رو کے کہنے لگا مول صاحب یہ دن دیکھنے کے لیے میں نے بچوں کو بڑا کیا۔ میں نے ان سے کہا آپ بچپن میں ان کو مدرسہ بھیجتے، مکتب بھیجتے، علماء کے پاس بھیجتے، اللہ کے راستے میں بھیجتے، آج یہ دن دیکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ ماں باپ کی ذمہ داری، اپنے بچوں کو اپنی عظمت سکھاؤ۔ باپ کی عظمت بچے کہاں سیکھیں گے؟ مکتب میں سیکھیں۔ حدیث پڑھیں گے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، حدیث پڑھیں گے باپ جنت کے دروازوں میں سے 20 کا دروازہ ہے۔ اپنے بچوں کو اپنا دشمن مت بنائیے، ان کو زندیق مت بنائیے، ان کو کافر مت بنائیے، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے۔ میں نام لینا نہیں چاہتا، یہاں ایک اسکول ہے، بڑا اسکول ہے،
غیروں کا اسکول ہے، لوگ اپنے بچوں کو داخل کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے میں اپنے بچوں کو وہاں سے نکال کے آپ کے اسکول میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو میں بولا آپ فیس بھر چکے ہوں گے؟ انہوں نے بولے فیس تو میں ہے بچہ 75,000 روپے فیس بھر چکا ہوں، 75,000 روپے۔ اب میں وہ فیس جاتی کیوں نہیں، میں وہاں چھوڑ کے آپ کے پاس لانا چاہ رہا ہوں، آپ کے پاس بھی پوری فیس بھرنا چاہ رہا ہوں۔ میں ان سے پوچھا آپ شوق سے ڈالے تھے، پھر کیوں نکالنا چاہ رہے، آدھے سال میں کیوں نکالنا چاہ رہے؟ تو باپ رو کے بولے میرا بچہ اسکول سے گھر آیا اور سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور کھانے کو نمستے کر کے کھانا کھایا۔ صبح جب میں بچے کو اسکول لے کے گیا، دروازے کے سامنے بچہ ٹھہرا، گیٹ کے سامنے سورج کو دیکھ کے سوریہ نمسکار کر رہا میرا بچہ۔ میں اپنے بچے کو نہیں رکھنا چاہ رہا، اس کا دین خراب، اس کا ایمان خراب، اس کی زندگی خراب، میرا بچہ جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہو رہا۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے، یہ بچے آنے والی نسلیں ہیں، یہ قوم کی امانت ہے۔ اگر ان بچوں کا ایمان ختم ہو گیا تو ہندوستان میں مسلمان ختم ہو جائیں گے، ہندوستان سے مسجدیں ختم ہو جائیں گی، ہندوستان سے مدرسے ختم ہو جائیں گے، داڑھی ٹوپیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو دین ایمان سکھائیے، حضور کی محبت اپنے بچوں کو سکھائیے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ بچوں کو ڈاکٹر مت بنائیے، میں تو کہتا ہوں خود بنائیے، IAS بنائیے، IPS بنائیے اپنے بچوں کو، لیکن پہلے ان کو مسلمان بنائیے، پہلے مکتب میں بھیجیے، پہلے اپنا فرمانبردار بناؤ۔ آپ کے مرنے کے بعد بچے آپ کے جنازے میں آ کے باہر نہیں ٹھہرنا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جنازے میں آپ کی نماز پڑھانا، بچے مولانا نماز نہیں پڑھانا، بچہ نماز پڑھانا آپ کی۔ میرا باپ مرا ہے، میں دعائیں مغفرت کر دوں۔ آپ کے مرنے کے بعد بچے قرآن پڑھنا، آپ کے مرنے کے بعد بچے آپ کی وراثت اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، آپ کے نام پہ مسجد بنانا۔ ایک جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، میں مہاراشٹر گیا تھا، جنازہ گھر میں ہے اور مسجد میں بچے جمع ہو کے لڑ رہے باپ کی وراثت کے لیے۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ، ان کو نیک بناؤ، بچوں کو اچھی تعلیم دو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا 16 سال کے صحابی ثعلبہ بن عبد الرحمن، 16 سال کے، کیا عمر ہوتی 16 سے، سچے عاشق رسول تھے۔ آپ بھی اپنے بیٹے کو حضور کا عاشق بناؤ گے تو بیٹا قیامت کے دن آپ کی مغفرت کا سبب بنے گا۔ مسجد والا بناؤ، اسے قرآن والا بناؤ، مسجد میں بچوں کو دیکھو خوش ہو جاؤ، بچوں کو مسجد بھیج کے خوش ہو جاؤ، اس کی جوانی کو مسجد کے سائے میں گزارو، وہ کل حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں ہوگا انشاءاللہ۔ 16 سال کے ثعلبہ بن عبد الرحمن حضور کے پاس آتے تھے، جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نے ان کو ایک کام کے لیے بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کام کے لیے بھیجا، کہا ثعلبہ تم جاؤ اور ایک کام کر کے آؤ۔ کیا خوش نصیبی ثعلبہ کے، حضور ان کو کام کے لیے بھیجتے تھے۔ ہمیں ہمارے ابا کام کے لیے بھیجے، اماں کام کے لیے بھیجے، ہمیں گھر کے لوگ کام کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن حضرت ثعلبہ کو حضور کام کے لیے بھیجتے تھے۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کام کے لیے گئے، واپس آ رہے تھے، ایک گھر پہ نظر پڑی، پردہ پڑا ہوا تھا، اچانک ہوا چلی، پردہ اڑا، ایک عورت غسل کر رہی تھی اور پانی نہا رہی تھی، اچانک ان کی نظر پڑی اس عورت پہ، چیخ مارے ثعلبہ بن عبد الرحمن اور بھاگنے لگے اور حضور کے پاس نہیں گئے، سیدھا جنگلوں میں گئے اور جنگلوں میں جا کے روتے تھے اور جنگلوں میں جا کے چیخ مارتے تھے۔ حضور انتظار میں ثعلبہ کب آئیں گے، ثعلبہ نہیں آئے تو رسول اللہ نے حضرت عمر سے کہا عمر جاؤ اور جا کے ثعلبہ کو تلاش کرو۔ حضرت عمر گئے، ایک دن تلاش کیا، 2 دن تلاش کیا، تیسرے دن حضرت عمر گئے، رات میں گئے تلاش کرنے کے لیے، بکریاں چرانے والے تھے، ان کو کہا ایک نوجوان ہے 16 سال کا، اس کو تم نے کہیں دیکھا ہے، اس کا حلیہ بیان کیا، ان کا حلیہ، تو بکریاں چرانے والوں نے کہا ہاں ایک نوجوان ہے، وہ دن میں تو پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، رات میں آتا ہے اور روتے ہوئے آتا ہے اور ہم اس کو ایک پیالہ دودھ کا دے دیتے ہیں، وہ پیالہ پی لیتا ہے اور چلا جاتا ہے، 24 گھنٹے میں ایک دودھ کا پیالہ پی کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا وہ آئے گا، تو لوگوں نے کہا اس کا آنے کا وقت ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ اتنے میں ثعلبہ بن عبد الرحمن روتے ہوئے آئے، حضرت عمر کا ملفوظ ہے، فرماتے تھے ثعلبہ رو کے ایسے ہو گئے تھے جیسے مرغی کا بچہ ہوتا ہے، چوزا ہوتا ہے، ایسے رو کے ان کی حالت ہوگی، کمزور ہو گئے تھے، ایک پیر اٹھاتے تو اس طرف جھک جاتے، دوسرا پیر اٹھاتے گرنے لگ جاتے، گرتے پڑتے آئے، حضرت عمر نے پکڑ کے کہا ثعلبہ تم کہاں چلے گئے تھے، رسول اللہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت ثعلبہ نے کہا میں رسول اللہ کے پاس نہیں آ سکتا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے،
ایک عورت کو میں نے نہاتے دیکھا ہے، میں رسول اللہ کے پاس نہیں آ سکتا، میں مجرم ہوں اللہ کا بھی اور میں مجرم ہوں اللہ کے رسول کا بھی، میں حضور کو نہیں دیکھ سکتا اور میں اپنا چہرہ رسول اللہ کو بتا سکتا ہوں۔ حضرت عمر طاقتور تھے، ان کو اٹھایا اور لے جانے لگے، وہ رونے لگے، عمر اللہ تمہاری حالت پر رحم کرے، میں گنہگار ہوں، میں رسول اللہ کے سامنے نہیں آ سکتا، خوب چیخنے لگے، خوب رونے لگے۔ حضرت عمر اٹھا کے لے گئے اور سلایا زمین پہ، چل نہیں سکتے تھے، اتنے میں رسول اللہ آئے، حضور کے قدموں کی آواز سن کے رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ میرا چہرہ مت دیکھیے، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، برہنہ دیکھا ہے، ناتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کے نبی آپ میرے پاس مت آئیے۔ حضور قریب آئے، ان کو تڑپتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ نیچے بیٹھے اور ان کا سر لے کے گود میں رکھا، کیا خوش نصیب ثعلبہ، ان کا سر رسول اللہ کے گود میں، حضور کے رانوں پہ سر تھا۔ حضرت ثعلبہ کہنے لگے اللہ کے نبی میرا سر زمین پر ڈالو، میں بہت گنہگار ہوں، میرا سر آپ کے گود میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ سنو نوجوانوں، ایک مرتبہ بے اختیار نظر پڑی تھی، ایک مرتبہ جان بوجھ کے نظر نہیں ڈالا تھا، بے اختیار نظر پڑی تھی ایک عورت پہ، اور ایسا تڑپتے رہے اور روتے رہے۔ ہم تو دن میں کتنی مرتبہ غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں، موبائل میں کتنی مرتبہ گندی چیزیں دیکھتے ہیں، موبائل میں کتنی مرتبہ بے لباس عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ سنو، ایک مرتبہ عورت پہ نظر پڑی، تڑپتے رہے اور ہم پوری زندگی دیکھتے رہے اور آج تک توبہ کا خیال نہیں آیا، خدا کا خوف نہیں آیا، آج تک ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ اب ثعلبہ بن عبد الرحمن نے کہا میرا سر زمین پہ ڈالو، حضور نے فرمایا نہیں ثعلبہ، تم کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت ثعلبہ کی چیخ نکل گئی، فرمایا اللہ کے رسول میں اللہ کی معافی چاہتا ہوں، اس کی مغفرت چاہتا ہوں، اور میں آپ سے بھی چاہتا ہوں آپ اپنی زبان سے بولو آپ نے ثعلبہ کو معاف کر دیا۔ حضور نے فرمایا ثعلبہ تمہاری توبہ پہ اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ حضرت ثعلبہ نے کہا اے اللہ کے نبی میرے جسم میں چونٹیاں چڑھنے لگی ہیں۔ حضور نے فرمایا ثعلبہ تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ حضرت ثعلبہ نے حضور کا ہاتھ پکڑا، کہا اللہ کے نبی آپ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو اللہ نے ثعلبہ کو معاف کر دیا۔ حضور نے روتے ہوئے فرمایا ثعلبہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ حضور کا ہاتھ پکڑا، رسول اللہ کو دیکھا اور دیکھتے دیکھتے آنسو نکلے اور حضور کے گود میں ثعلبہ نے دم توڑ دیا۔ نہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں ہے، نہ ہمیں حضور کی گود نصیب ہوگی۔ ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو آؤ آج توبہ کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، اس کے بارگاہ میں گر گڑانے کی رات ہے۔ یاد رکھو حشر کا میدان ہوگا، اللہ ہم سے پوچھیں گے آج توبہ کی رات اللہ نے دیا، کل یہ موقع نہیں ملے گا، مرنے کے بعد یہ مہلت نہیں ملے گی۔ ایک بزرگ بازار میں تھے اور آسمان کو دیکھ رہے تھے اور بندوں کو دیکھ رہے تھے اور کچھ اشارے کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اللہ کی بندوں سے صلح کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو مان رہے ہیں، آج یہ بندے نہیں مان رہے، اللہ مان رہے ہیں، اللہ چاہ رہے ہیں کہ صلح کریں بندے، لیکن یہ بندے نہیں مان رہے، بدمست ہو گئے ہیں یہ بندے، دنیا میں ڈوبے ہوئے گناہوں میں لطف ہیں، اللہ سے صلح کرنا نہیں چاہتے۔ تھوڑے دن کے بعد وہی بزرگ قبرستان میں بیٹھے آسمان کو دیکھ رہے، قبر کو دیکھ رہے، کچھ اشارے کر رہے، تو لوگوں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں اللہ کی بندوں سے صلح کرانا چاہ رہا ہوں۔ آج یہ قبر والے تو مان رہے، اللہ نہیں مان رہے، آج اللہ نہیں مان رہے۔ وہ وقت ہوگا جب اللہ نہیں مانیں گے، موت کے بعد، موت سے پہلے توبہ کی توفیق اللہ ہم سب کو دے دے۔ موت سے پہلے اللہ توبہ کو قبول کریں گے، موت کے بعد توبہ کی مہلت نہیں ملے گی۔ ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، ان کے پاس کچھ پیسے تھے، دکان میں گئے، دکان والوں سے کہا یہ پیسے لو مجھے سامان دو۔ تو دکان والے نے پیسے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا یہ پیسے تو کھوٹے ہیں، کھرے نہیں، اصلی نہیں ہیں، نقلی پیسے ہیں۔ پیسوں کو ہاتھ میں پکڑا مٹھی میں اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے۔ ہوش آیا، دکان والے نے کہا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو کہا مجھے تمہاری دکان پہ ٹھہر کے حشر کا میدان یاد آیا تھا، آج تم میرے پیسوں کو دیکھ کے کہہ رہے کھوٹے ہو، پیسے اچھے نہیں، اصلی نہیں ہے۔ مجھے آخرت یاد آ گئی، اگر میرا اللہ سے سامنا ہوا اور اللہ نے مجھ سے کہا تیری زندگی تو کھوٹی ہے، میرے پاس قبول نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ اللہ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ فرمایا آج زندگی ہے، توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگے، پھر شب برات ملے نہ ملے، پھر یہ رات نصیب ہو نہ نصیب ہو،
کتنے لوگ گزشتہ اس رات میں ہمارے درمیان تھے، آج نہیں اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو یہ رات نصیب نہیں ہوئی، پتہ نہیں پھر ہمارے مقدر میں یہ رات ہے نہیں ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے۔ اب تو 6 سال کے بچوں کو کینسر ہو رہا ہے، 6 سال کے بچوں۔ آج ایک صاحب مجھے فون کر کے بول رہے ہیں میرا بچہ آخری اسٹیج پہ ہے، 12 سال کی عمر ہے، ڈاکٹر نے کہا 3 مہینے کا مہمان ہے بچے کا انتقال ہو۔ 12 سال کا بچہ، 12 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ ہم یہ نہ سمجھیں ہم بڑے ہو کے مریں گے، پتہ نہیں لطیف پورا مسجد کے باہر میں قدم رکھ سکتا ہوں نہیں رکھ سکتا، پتہ نہیں میں اپنے بچوں سے پھر مل سکتا ہوں نہیں مل سکتا، پتہ نہیں میں اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہوں نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے بھائیو آج توبہ کریں، مغفرت کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات کوئی خاص عمل نہیں ہے، کوئی خاص عمل نہیں، کوئی عمل فرض واجب نہیں، بس توبہ کریں، وتر پڑھیں، تہجد پڑھیں، فجر پڑھیں، اور آج کی رات میں قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، کل کا روزہ ضروری نہیں ہے، رکھیں تو آپ کو ثواب ملے گا، رکھے تو اجر ملے گا، نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں، فرض واجب نہیں ہے۔ آج کی رات جاگنا فرض واجب نہیں، کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ جاگو، لیکن جاگنے پہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ عبادت کرو، توبہ کرو، نہیں جاگنا ہے گھروں میں جا کے سو جاؤ، گپ شپ مت کرو، غیبت مت کرو، چغلیاں مت کرو، پیٹ پیچھے عزتوں پہ حملہ مت کرو، زنا سے بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔ ہم مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اس سے اچھا ہے گھروں میں جا کے آرام کریں، عبادت میں رات گزاریں یا آرام کریں، اور فجر میں آ کے فجر کی نماز پڑھ لیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں